بہت میری صحافیوں سے بات ہوئی ہے تو اس میں یہ پتا چلا کہ یہ ایک خط ہے جو ایک پاکستانی ڈپلومیٹ نے لکھا. یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ کس ڈپلومیٹ نے لکھا اور یہ کون سے ملک سے آیا، لیکن اس کے جو مندرجات تھے اس کے مطابق یہ پوائنٹ آؤٹ ہوتا ہے کہ یہ امریکہ سے آیا. اور جو تاریخیں ہم نے چیک کی ہیں، یہ جو وہاں پر ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ برائے ایشیا، ان سے ملاقات ہوئی تھی ہمارے سفیر اسد مجید صاحب کی، جس میں جو گفتگو ہوئی اس کی تفصیل کے مطابق یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی ایک گفتگو کی بنیاد بنا کر سفیر صاحب نے یا پاکستانی سفارتکار نے یہ ویسے ہی لکھ دیا ہو کہ وہاں پر جناب یہ اس بات کا خطرہ ہے اور سازش ہو رہی ہے. نہیں، ہرگز نہیں. بلکہ اس خط کے مطابق جو امریکی عہدیدار تھے، جو امریکی آفیسر تھے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ باقاعدہ طور پر آپ اپنے ملک میں اس کو کمیونیکیٹ کریں، یعنی جو طاقت کے جو محور ہیں، یہ جو مرکز ہیں، ان کو اور تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں، آپ ان کو یہ بتائیں کہ یہ آپ کے لیے بہت خطرناک ہوگا. اور یہ کہا گیا کہ سارا سپورٹ سٹرکچر جو ہے آپ کے لیے، سارا سپورٹ سٹرکچر بند کر دیا جائے گا اگر عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم رہے. اور یہ کہا گیا کہ اگر آپ عمران خان کو ہٹاتے ہیں، اگر آپ عمران خان بھی تھے بہت لوگ، میری صحافیوں سے بات ہوئی ہے تو اس میں یہ پتا چلا کہ یہ ایک خط ہے جو ایک پاکستانی ڈپلومیٹ نے لکھا. یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ کس ڈپلومیٹ نے لکھا اور یہ کون سے ملک سے آیا، لیکن اس کے جو مندرجات تھے اس کے مطابق یہ پوائنٹ آؤٹ ہوتا ہے کہ یہ امریکہ سے آیا. اور جو تاریخیں ہم نے چیک کی ہیں، یہ جو وہاں پر ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ برائے ایشیا، ان سے ملاقات ہوئی تھی ہمارے سفیر اسد مجید صاحب کی، جس میں جو گفتگو ہوئی اس کی تفصیل کے مطابق یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی ایک گفتگو کی بنیاد بنا کر سفیر صاحب نے یا پاکستانی سفارتکار نے یہ ویسے ہی لکھ دیا ہو کہ وہاں پر جناب یہ اس بات کا خطرہ ہے اور سازش ہو رہی ہے. نہیں، ہرگز نہیں. بلکہ اس خط کے مطابق جو امریکی عہدیدار تھے، جو امریکی آفیسر تھے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ باقاعدہ طور پر آپ اپنے ملک میں اس کو کمیونیکیٹ کریں، یعنی جو طاقت کے جو محور ہیں، یہ جو مرکز ہیں، ان کو اور تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں، آپ ان کو یہ بتائیں کہ یہ آپ کے لیے بہت خطرناک ہوگا. اور یہ کہا گیا کہ سارا سپورٹ سٹرکچر جو ہے آپ کے لیے، سارا سپورٹ سٹرکچر بند کر دیا جائے گا اگر عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم رہے. اور یہ کہا گیا کہ اگر آپ عمران خان کو ہٹاتے ہیں، اگر آپ عمران خان کو ہٹا دیتے ہیں تو پھر اس سے جو نقصان ہے وہ کم ہوگا، پاکستان کی مشکلات کم ہو جائیں گی. ادروائز یہ پاکستان کے لیے ایک بہت ہی کیٹاسٹرافک سچویشن ہوگی. اب یہ جو سپورٹ سٹرکچر ہے نا، آپ اس میں دیکھیں، اس میں ہر چیز آتی ہے. اس میں پاکستان کی ملٹری ایڈ بھی آتی ہے، جو ہمارا امریکہ کا ایکوپمنٹ ہے اس کی جو ریپیئر مینٹیننس کے لیے جو سروسز ہیں وہ بھی آتی ہیں. جہاں جہاں جو بھی کوئی سپورٹ ہے، کوئی سٹرکچر ہے، یہ کہا گیا کہ وہ بند کر دیا جائے گا اور پاکستان آئسولیٹ ہو جائے گا. اب یہ اور پھر اس میں جو دورہ روس ہے وزیر اعظم کا، اس پر بہت تشویش کا اظہار کیا گیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو وزیر اعظم صاحب کا دورہ ہے یہ قطعی طور پر غلط ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے اور یہ پاکستان کے لیے بڑی مشکلات کا باعث بنے گا. اب بالکل ہمیں سب کو پتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب ایک نیا بلاک کے لیے بڑے سرگرم عمل تھے. رشیا، چائنا، پاکستان، اس میں ایران شامل، اس میں ٹرکی شامل، اور یہاں پر سی پیک کا جو روٹ ہے وہ سارے کا سارا اس کو بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی. لیکن یہ بڑا ایک بھرپور میسج. اور اب اس پہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جو صحافیوں کو انہوں نے جو بتایا کہ یہ جو ہمارے نیشنل سیکیورٹی قوانین ہیں اس پر وہ لاگو ہوتے ہیں اور اس کے تحت کارروائی ہونی چاہیے اور مقدمات جو ہیں وہ ہونے چاہیے. اور پھر یہ بھی بتایا وزیر اعظم صاحب نے کہ وہ ان کیمرہ سیشن ہوگا ایک پارلیمنٹ کا، اس میں جو تمام ممبران ہیں، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی یا شاید وزیر اعظم، وہ خط ان کے سامنے رکھیں گے. آج بھی خط کے جو مندرجات ہیں وہ بتائے گئے اور اس کے بعد اس خط کو سیل کر دیا گیا، کیونکہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت وزیر اعظم
یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ کسی کو نہیں دے سکتے، کسی کو پورا ڈاکومنٹ پڑھا بھی نہیں سکتے، اس کے مندرجات انہوں نے سارے کے سارے وہ بتائے، اور یہ ایک بہت بڑا ایک سیریس معاملہ ہے۔ اچھا، اب اس میں آج انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ قوم سے خطاب کریں گے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ ایک دو اہم ملاقاتیں ان کی ہوئی ہیں، اس کے بعد سینیٹر فیصل جاوید نے یہ ٹویٹ کیا کہ آج کا جو خطاب ہے وہ مؤخر کر دیا گیا، یعنی وزیر اعظم قوم سے ضرور بات کریں گے لیکن آج وہ بات نہیں کریں گے۔ یہ بات بھی کنفرم ہو گئی کہ وزیر اعظم بالکل استعفیٰ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ آخری بال تک لڑیں گے، آخری دن تک لڑیں گے، اور وہ کنونس کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ وہ یہ ممبران پارلیمنٹ کو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ انجانے میں استعمال ہو رہے ہیں، اور پھر وہ ان سے تمام ان کا خیال ہے کہ جب صورتحال پتہ چلے گی تو اس سے جو ممبران ہیں ان کی سوچ، الائز جو ہیں ان کی سوچ بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس میں جو ذرائع سے ہماری بات ہوئی ہے کہ امریکہ پچھلے بہت عرصے سے خفا تھا، اور خاص طور پر آج سے 2 سال پہلے باقاعدہ پاکستان پر دباؤ ڈالا گیا تھا کہ آپ اسرائیل کو ریکگنائز کر لیں۔ جس وقت UAE کے ساتھ وہ ابراہیم ایگریمنٹ ہوا تو اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ اس کو کر لیں تو بہت ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اب میں ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ آپ کو بتا رہا ہوں، شاہ محمود قریشی نے جو چائنا سے پیغام بھیجا ہے، وہاں روس کے وزیر خارجہ بھی تھے، پیغام یہ آیا ہے کہ پاکستان کو بہت سارا آئل ملے گا، تیل ملے گا، بہت سارا کریڈٹ ملے گا یہاں رشین کرنسی میں، اور عمران خان صاحب کی حکومت کو مکمل سپورٹ دی جائے گی۔ اگر کوئی سینکشنز لگتی ہیں پاکستان پر، جو جس طرح یہ سپورٹ سٹرکچر کی بات ہو رہی ہے، اس کو اگر روکنے کی ختم کی جاتا ہے تو پاکستان کی وہ سپورٹ کرے گا۔ اور میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا کہ رشین میڈیا پوری توانائی سے، اگر آپ ان کی نیوز ایجنسیز کو دیکھیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ عمران خان کی حکومت کو ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہاں سے میسج یہ آ رہا ہے کہ روس پاکستان کے ساتھ ہے۔ چائنا کا بھی یہ میسج آیا ہے کہ چائنا اس ساری صورتحال میں پاکستان کے ساتھ ہے، اور وزیر اعظم سے کہا گیا ہے کہ آپ بالکل گھبرائیں نہیں، پوری آپ کو اس حوالے سے مدد ملے گی۔ اب ذرا ساری صورتحال کا اندازہ کر لیں۔ آج مولانا فضل الرحمان نے پھر وہی گندی زبان استعمال کی عمران خان صاحب کے بارے میں، کہا کہ وہ نحوست ہیں، اور پھر آج امریکہ کو بچا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ امریکہ کیسے سازش کر سکتا ہے، یہ عمران خان کے خلاف امریکہ کیوں سازش کرے گا۔ آج بھی وہ ڈیفینڈ کر رہے تھے، لیکن میں آپ کو ایک تھوڑا سا پیرلل ڈرا کرنا چاہتا ہوں آخر میں۔ 1977 میں اکیلا تھا ذوالفقار علی بھٹو، ساری اپوزیشن ایک تھی، اور اس اپوزیشن کو دیکھیں، آج کی صورتحال کو دیکھیں، اکیلا عمران خان اور ساری اپوزیشن اکٹھی، اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ انہی لوگوں کی آل اولاد ہیں جو اس وقت ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے، کیونکہ وہ اسلامی بلاک بنانا چاہتا تھا، وہ پاکستان کو ایک نیوکلیئر طاقت بنانا چاہتا تھا، سب اکٹھے ہوئے مل کر اس کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا۔ اور آج عمران خان کو ہٹانے کے لیے وہ MQM جو پرسوں پورے سندھ میں مارچ کر رہی تھی، وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ملی آ کے، اور آج وہ سارے کے سارے لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، وہ بیٹھ کر کہہ رہے تھے کہ یہ ہم سب ایک متحدہ اپوزیشن ہے، اور عمران کو ایک نحوست قرار دے کے اس کو کہہ رہے تھے کہ ہم نکال دیں گے۔ اور مولانا فضل الرحمان یہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ پورا جو سارا معاملہ ہے، یہ اپوزیشن کی یہ فتح ہے، اور ہم پاکستان کو غلامی سے نجات دلائیں گے۔ ویری انٹرسٹنگ سینیریو۔ وزیر اعظم صاحب نے ساری بات کھول کے رکھ دی ہے، اور میں جیسے جیسے صورتحال آئے گی وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ کپتان لڑ رہا ہے، اور اس کو بڑی امید ہے کہ وہ جیت جائے گا اینڈ پہ، اور ابھی وہ کسی طرح سے سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ آپ استعفیٰ دو، خان کہہ رہا ہے کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا۔ ہم انشاءاللہ بہت جلد اگلی ویڈیو میں آپ کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہی دیں گے۔